بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بسم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار سما، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، جس نے ہماری زندگی کے اندر یہ مقدس مہینہ دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ انسان قرآن اور حدیث کا جائزہ لے تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اتنی فضیلت والا ہے، اتنی برکت والا ہے کہ اس کی مثال کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بقیہ مہینوں پہ ممتاز فرمایا۔ جامع صغیر للسیوطی میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اور قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ رمضان مبارک کے حوالہ سے کلام کیا گیا۔ قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ میں جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک پورا باب باندھتے ہیں جس کا نام فضائل رمضان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس ماہ مقدس کے بارے میں احادیث کا باب باندھا جائے یا قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، اس مہینے کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات،
ہمیں اس ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، غفلت سے بچنا چاہیے۔ جو انسان موسم بہار میں بھی نیکی نہ کرے، بتائیں اس نے کب کرنی ہے؟ ماہ رمضان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، عام دنوں کے اندر انسان کو ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے، ماہ رمضان میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں انسان کو نوافل ادا کرنے پر فرائض کے برابر ثواب نہیں ملتا، لیکن ماہ رمضان میں جب انسان نوافل ادا کرے تو اس کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کی نسبت سے ہے۔ موسم بہار کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور اتنی دولت سے نوازتا ہے کہ انسان اگر خود کو چاہے جہنم سے آزاد کروانا تو اس ماہ مقدس میں کروا سکتا ہے، لیکن اگر انسان پھر بھی سستی اور کاہلی کا شکار رہے تو پھر انسان کی زندگی تو گزر سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ راہ راست کی طرف نہیں آ سکتا۔ سستی کو چھوڑنا ہوگا، غفلت کو چھوڑنا ہوگا، اور علماء ربانیین کے پاس بیٹھنا ہوگا اور ان سے جا کے تعلیم حاصل کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ مختصر انداز میں جو ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔